آج ہم مخارج کی ادائیگی کا دوسرا حصہ سیکھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را انہی میں سے اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے اور اس کا کچھ تعلق زبان کی پشت سے بھی ہے جو نوک سے ذرا آگے چل کر ہے۔ اس کی سمجھ آ جائے تو ٹھیک، ورنہ یوں سمجھیں کہ زبان کو تھوڑا سا گول کرنا ہے، اوپر ہم نے تالو میں لگانا ہے اور تھوڑا سا زور دے کے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ رو اس طرح سے یہ پڑھا جائے گا، موٹا کر کے۔ رو قو دال تا۔ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصہ سے لگے، یعنی کہ یہ جب ہماری زبان اوپر والے جو سامنے والے ہمارے دانت ہیں ان کی جڑ کے ساتھ لگے گی۔ آئیے ان حروف کو پڑھتے ہیں۔ قو یہ موٹا ہے، موٹی تو ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ قو قو قو۔ ہماری زبان اوپر تالو میں لگے گی اور زیادہ زور جو دینا ہے زبان کی نوک اوپر والے سامنے والے دانتوں کی جڑ میں لگانی ہے۔ قو دال دال تا۔ اس کو آرام سے باریک کر کے پڑھنا ہے، موٹا نہیں کرنا۔ زبان کی نوک جب انہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصہ سے لگے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم نے زبان کو تھوڑا سا باہر نکالنا ہے اور اوپر والے دونوں دانتوں کے نیچے ہم نے اپنی زبان لگانی ہے۔ زبان کی نوک اوپر والے دونوں دانتوں کے نیچے لگانی ہے اور ضا میں تھوڑا سا زبان کو پیچھے رکھیں گے اور دال اور ثا میں تھوڑا سا زبان کو باہر بالکل نکالیں گے، نوک باہر چلی جائے۔ ضا میں زیادہ باہر نہیں نکالنی، ہلکی سی زبان باہر نکلے گی تو ضا پڑھا جائے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ضا، اور یہ حرف موٹا بھی ہے، اس کو موٹا بھی ساتھ کرنا ہے۔ ضا وا وا ضا ذال۔ کہ اب زبان ہم نے بالکل باہر نکال دینی ہے، زبان کی نوک باہر نکال دینی ہے اور نوک جو ہے وہ اوپر والے دونوں دانتوں کے نیچے لگانی ہے۔ ذال 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 ثا ذال ثا ذال ثا صاد زا سین۔ زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے، یعنی آپ نے اوپر اور نیچے والے سامنے والے دانتوں کو ملا لینا ہے اور ان کا جو درمیان ہوگا جہاں پہ وہ دونوں اوپر اور نیچے والے دانت آپس میں مل رہے ہوں گے سامنے والے، تو ان کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی اور پھر یہ حروف ادا ہوں گے، پڑھے جائیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ صاد صاد۔ صاد کو موٹا بھی کرنا ہے، یہ موٹے حروف میں شامل ہے، اس کو موٹا بھی کرنا ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اور ساتھ صاد تھوڑا سا زور دے کے سیٹی کی آواز آئے گی، صاد صاد۔ تھوڑا سا زور دے کے زا پر تھوڑا سا زور دیں گے، زا زا۔ سین، سین پر بھی زور دے کے سیٹی کی آواز نکلے گی، سین سین سین۔
ف. اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصہ سے لگے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم نے نیچے والا ہونٹ تھوڑا سا باہر نکالنا ہے، یا اس کو سمجھ لیں لٹکانا ہے، اور اوپر والے جو دونوں دانت ہیں ان کو نیچے والے ہونٹ کے ساتھ لگانا ہے. ف ف. اس طرح سے یہ پڑھا جائے گا. با میم واو. با دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری کے ملنے سے، یعنی دونوں ہونٹوں کو ملا کے اور ہونٹوں کے اندرونی حصہ سے پڑھا جائے گا. ب ب یا ایزی یوں سمجھ لیں کہ دونوں ہونٹوں کو ملا کے آرام سے پڑھا جائے گا. ب ب. میم. میم دونوں ہونٹوں کی بیرونی تری کے ملنے سے، یعنی میم کو بھی آپ سادہ لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ آرام سے دونوں ہونٹوں کو ملا کے پڑھ لینا ہے، لیکن اس پہ تھوڑا سا زور آئے گا، دباؤ آئے گا. میم میم میم. اس طرح سے یہ پڑھا جائے گا. واو غیر مدہ. دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ناتمام بند کرنے سے، اس کی اگر سمجھ نہیں آئے، واو غیر مدہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ناتمام بند کرنے سے، تو سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ دونوں ہونٹوں کو ملا کے، آپ نے دونوں ہونٹوں کو ملنے نہیں دینا اور نہ ہونٹوں کے ساتھ دانتوں کو ٹچ ہونے دینا ہے. دونوں ہونٹوں کو ملانا بھی نہیں ہے اوپر اور نیچے والے ہونٹ کو، اور دانت بھی ساتھ ٹچ نہیں ہونے، تب یہ حرف پڑھا جائے گا. واو واو واو. یہ دیکھیں اوپر اور نیچے والا ہونٹ آپس میں ہم ملانے کی کوشش کریں گے، لیکن ملائیں گے نہیں، اور نہ دانت ہونٹوں کے ساتھ ٹچ کریں گے. واو یعنی یہ ہوا کی اسی کیفیت سے یہ حرف پڑھا جائے گا. واو واو واو. اس طرح سے یہ پڑھا جائے گا. میم نون میم کا غنہ خیشوم یعنی ناک کے بانساں سے. اس نے ناک کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ ناک میں سے یہ آواز اس طرح نکلے گی تھوڑی سی. نون. لیکن آپ نے ناک میں سے آواز بالکل نہیں نکالنی. نون. بعض کا نون پڑھتے ہیں لوگ، نون پڑھتے ہیں، نون نہیں، نون نو نون. یہ چیز سمجھانے کی کوشش کی گئی یہاں پہ. میم میم نہیں پڑھنی، میم میم. ناک میں آواز نہیں جائے گی. نون میم. تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے، یہ جو ساتھ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنا ہے. اگر سمجھ نہ آئے تو میں نے ساتھ ساتھ ڈیٹیل بتائی ہے، تو اس کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ حروف سیکھ جائیں گے. تو تختی نمبر 1 میں بھی میں یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا تاکہ سمجھنے میں پڑھنے میں آسانی ہو جائے. تو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی تختی نمبر 1 شروع کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.